السلام علیکم، میری طرف سے آپ سب دیکھنے والوں کو بہت 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 عید مبارک۔ آج کے دن یعنی عید کے دن ایک کوشش ہے، خوبصورت ایک چھوٹا سا پیغام آپ کی نظر کرنے کی، اور وہ پیغام یہ کہ ہم اس عید کو کیسے چار چاند لگا سکتے ہیں۔ ہم نے اس مرتبہ ایک انتہائی دلچسپ اور بڑے منفرد طریقے سے بکرے خریدے۔ ہمارے ایک دوست ہیں شکیل زیدی صاحب، انہوں نے مجھے کچھ دن پہلے بتایا، چونکہ ہمارا ارادہ نہیں تھا اس بار قربانی کرنے کا، ہم شفٹنگ کے پروسیس میں، تو ہمارا ایک خیال تھا کہ ہم اسی رقم سے کچھ اور بہتر کر دیں گے، کیونکہ شفٹنگ میں قربانی کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بکرے بڑی آسانی سے خرید سکتے ہیں، کوئی وقت نہیں لگے گا، آپ میرے ساتھ ایک جگہ چلیے، اور وہ جگہ ایسی ہے جہاں فی کلو کے حساب سے بکرے دستیاب ہیں۔ یعنی آپ وہاں جائیں، بکرا پسند کریں، بکرے کو ایک ویٹنگ مشین پر رکھتے ہیں، جتنا وزن ہوگا اس بکرے کا اتنے پیسے یعنی اتنے 1000 روپے آپ ادا کر دیں گے، یعنی فی کلو 1000 روپے۔ 50 کلو کا بکرا 50,000 روپے، 70 کلو کا بکرا 70,000 روپے۔ تو میں نے سوچا کہ بڑا شاندار آئیڈیا ہے یہ، میں نے کم سے کم آج سے پہلے اس طرح سے بکرا نہیں خریدا اور نہ سنا۔ تو ہو سکتا ہے پاکستان میں مختلف جگہوں پر اس طرح سے بکرا فروخت کیا جا رہا ہو عید قربان سے پہلے، لیکن میرے لیے پہلاج کے لیے، ہماری فیملی کے لیے بڑی نئی بات تھی۔ سو ہم نے سوچا کہ چلیے ٹرائی کیا جا سکتا ہے، وہاں سے بکرا خریدا جا سکتا ہے۔ سو ہم گئے کراچی میں ایک جگہ ہے کالا پل، وہاں پہ اس چھوٹی سی منڈی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہم نے 2 بڑے پیارے سے خوبصورت سے بکرے دیکھے، ان کا ویٹ کیا، اور جتنا اس کا وزن تھا اتنے بکرے ہم نے اتنے 1000 روپے ان کو ادا کیے، اور وہ بکرے ہم نے خرید دیے۔ بکرے لائے گئے، بکروں کی قربانی ہو گئی۔ جس وقت میں بکرے قربان ہو رہے تھے اور ان کا گوشت بنایا جا رہا تھا، عین اس وقت میں نے اپنے پیارے دوست صبوح سید صاحب کا ایک میسج دیکھا فیس بک پہ۔ ایک بڑا خوبصورت خیال تھا، اور وہ خیال یہ تھا کہ اگر آپ اپنی عید کو اور زیادہ پیارا کرنا چاہتے ہیں تو اپنا قربانی کا جانور کسی ایسی فیملی کے پاس لے جائیے جو کہ قربانی افورڈ نہیں کر سکتی، اور ان سے درخواست کیجیے کہ اس سال آپ میرے لیے قربانی کریں اور میرے حصے کا گوشت میرے گھر بھجوا دیں۔ تو مجھے اتنا پیارا یہ خیال لگا کہ یہ اگر کسی کے گھر آپ قربانی کا جانور لے کر جائیں تو سوچیے اس گھر کے بچوں کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اس کے جو ظاہر کسائی کے اخراجات ہیں وہ بھی آپ ادا کریں، لیکن قربانی ان کے گھر میں ہو آپ ہی کے نام سے، ظاہر ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی ذات اجر آپ ہی کو عطا کرے گی، مگر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں۔ مگر پرابلم یہ تھا کہ ہم جو 2 بکرے لے کر آئے تھے وہ بکرے قربان کیے جا چکے تھے اللہ کی راہ میں۔ سو ہم نے سوچا کہ اب ایک تو یہ کہ بکرا ارینج کیا جائے، دوسرا یہ کہ ایسی فیملی بھی جو کہ زیادہ خوش ہو، جس میں بچے بھی ہوں اور ان بچوں کو اچھا بھی لگے جب ان کے ہاں بکرا لے کر جایا جائے۔ تو ہم نے ایک ایسی فیملی تلاش کی، میری بیگم نے بھی کوشش کی، کچھ موبائل نمبر پہ کچھ فون گھمائے، میں نے بھی اپنا ذہن گھمایا کہ کون سی ایسی فیملی ہو سکتی ہے کہ جس کو ہم لے جا کے ایک بکرا دیں، ان سے کہیں کہ جی ہمارے گھر کے کسی فرد کے نام پہ آپ یہ قربانی کیجیے، ہمیں بڑا اچھا لگے گا اگر آپ ہمارے لیے یہ کام کریں گے۔ سو فائنلی ایک ایسی فیملی میرے ذہن میں آئی جو گزشتہ برس تک قربانی کرتی رہی ہے، خود قربانی کرتے تھے وہ لوگ، لیکن کرونا کی وجہ سے کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب وہ قربانی اس برس نہیں کر پا رہے تھے۔ سو ہم نے بہت ادب سے، بہت احترام سے ایک نیا بکرا خرید کر اسی طریقہ کار سے ان کے گھر تحفتاً بھیجا۔ میں دانستاً ان کی ویڈیو یا تصاویر شیئر نہیں کر رہا ہوں، چونکہ ان کے بچوں کو بھی ہم نے بتایا، میری صرف ان صاحب سے بات ہوئی اور ان سے میں نے کہا کہ میرے نام پہ اگر آپ یہ قربانی کریں اور اس کا گوشت مجھے بھجوا دیں، اس کے میرے حصے کا گوشت، اور باقی جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں ان میں تقسیم کیجیے۔ تو مجھے لگا کہ ان کی فیملی بہت خوش ہوگی، ان کے بچے بہت خوش ہوں گے، اور میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے اچھا لگے گا کہ اگر آپ میرے بھتیجے اور بھتیجیوں کو، یعنی اپنے بچوں کو، اس بارے میں نہ بتائیں کہ آپ کا اور میرا کیا معاملہ طے ہوا ہے قربانی کے معاملے میں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک خوبصورت خیال تھا، یہ میرا اپنے ذہن کی اختراع نہیں تھی، صبوح سید صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، لیکن ہم یہی چھوٹی چھوٹی پازیٹیوٹی اگر ایک دوسرے میں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں، پھیلانا شروع کر دیں، سوشل میڈیا کو نفرتیں پھیلانے کی بجائے محبتیں پھیلانے کا ذریعہ بنا دیں، گالیاں دینے کی بجائے نفرتیں بانٹنے کی بجائے محبتیں بانٹنے اور پیار دینے کا ذریعہ بنا لیں، تو آپ یقین جانیے ایک ایک خاندان، ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ خوشی سے سرشار ہو سکتا ہے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی، اور میں نے یہ کوشش اس لیے آپ لوگوں سے شیئر کی کہ آپ بھی آنے والی عیدوں پر، اور ابھی بھی عید کے 2 دن باقی ہیں، کہ اس طرح کی کوئی ایفرٹ کر سکتے ہیں۔ گزشتہ برس ہم نے ایک اور عمدہ خیال سوچا تھا، میرے خیال میں بہت عمدہ خیال تھا، کیونکہ پہلاج نے اور میں نے مل کے ہم نے کڑاہی بنوا کے اس کو پیک کر کے، اس کے ساتھ روٹیاں پیک کر کے، ہم نے مختلف مزدوروں کو جو کہ عید کے دن بھی کام پر معمور ہوتے ہیں، وہ تمام لوگ جو کہ عید کے دن صفائی پر معمور ہوتا ہے، جتنی قربانی کی آلائشیں ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، ان لوگوں میں ہم نے گوشت نہیں
پکا پکایا بہترین کڑھائی والا مکھن والا گوشت تیار کر کے روٹیوں کے ساتھ بہترین پیکنگ میں ان تک پہنچایا تھا. سو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جنہیں آپ اور ہم سوچیں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تھوڑا سا خوشی دے سکتے ہیں. سو ہماری زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ لوگ ہم سے خوش ہوں, ہماری وجہ سے ان کے چہروں پر مسکراہٹیں آئیں, اور اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ توفیق ہو کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں اور مسکراہٹیں بانٹنے کے کام آ سکیں. خوش رہیے. عید مبارک. پاکستان زندہ باد.